بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام قرآن مجید میں بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کریم کی 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوحہ گریہ کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا، آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا وہ فرشتہ ہوتا۔ صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین پر مبعوث کیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک نہیں ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اڑ پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اگر خدا کوئی نبی بھیجتا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام ہیں جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں۔ اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو اور اس میں تم سے کوئی جرات نہیں مانگتا، اور تمہاری بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم کو باعث تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام وعظ فرماتے تو ان کا مذاق مستی میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ،
میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، طعنے کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑھتی بن گئے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کشتی تو بنا رہے ہیں، لیکن بوریاں کہاں سے لاؤ گے کشتی چلانے کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بھی کے چہار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا، اب اہل پر ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اور ہر ایک کا ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ تو قوم نوح پر عذاب، سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں لگی۔ پانی بڑھتا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا گھاٹ اتر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین میں سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، چونکہ اس طوفان سر دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کی اولاد میں اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام، یافس۔ مورخین کا نظریہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت تمام نسلیں انسان کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہیں۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق مغرب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ مزار نوح آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اگرچہ قبر نوح کے مقام کے متعلق کئی طوفان نوح تمام کرۂ ارض پہ آیا تھا یا خاص خطے پر، قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک خاص خطہ تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر ایسے متعدد طوفان آئے جس میں سے یہ ایک تھا۔ عرب جہاں قوم نوح آباد تھی
کہ اس سرزمین کے علاوہ بھی بہت سے مقامات، بلند پہاڑ پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن سے متعلق علم طبقات الارض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان بات کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق یہ رائے ہے کہ یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر آیا تھا۔ قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح جوتی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ جوتی پہاڑ مشرقی ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ایک چوٹی ہے۔ آرمینیا کی سرحد 300 کلومیٹر کے نوح کی کشتی جوتی پہاڑ پر آ کے ٹھہر گئی تھی۔ 1977 میں ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہم جوؤں نے اس کشتی کو دریافت کیا۔ اخبارات میں اس کی تصاویر شائع ہوئیں تو یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدین کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ ملحدین اور روشن خیالوں نے اس پر 4 بڑے اعتراض اٹھائے۔ یہودیوں نصارہ نے اس کا جواب نہ دے سکے، مگر قربان جائیں یہ قرآن کریم میں موجود ان تمام اعتراضات کا جواب پہلے سے ہی موجود ہے۔ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل ایسی عظیم الشان کشتی بنانا کیسے ممکن ہوا جو اتنا وزن اٹھا کر لمبے عرصے تک سمندر میں سفر کرتی رہی؟ تحقیق کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ کیلوں اور تختوں کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا۔ اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرما دیا تھا۔ اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی تھی؟ جس میں دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوئے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی کو ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی 2 جانور، 1 نر اور 1 مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی تھی، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، یعنی یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی کشتی تھی۔ یہ کشتی 3 منزلہ ہے اور بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ 25,000 جانوروں کی گنجائش موجود ہے، اس لیے اتنے جانوروں کا سما جانا بالکل درست ہے۔ اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم طوفان میں بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑی رحم والا ہے، اور ہم نے اس اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کا بنایا ہے۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے اس پہاڑی سلسلے یہ کشتی صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ ہے، برف کی وجہ سے یہ کشتی محفوظ ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور ہمارے چینل دا ورلڈ گریٹسٹ ریلیجن اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری ویڈیو جلدی سے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بہت سا اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔